بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ہارر کہانی میلہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرونیسا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بجلی کے کڑکنے کی آوازیں اس کو مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ وہ تھر تھر کانپتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ بچا لو بھگوان، ان گھنڈوں سے بچا لو مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑے پرارتھنا کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی اور پھر روتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب سے درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، بس اتنا یاد تھا کہ جب وہ اس گھنے جنگل میں آئی تھی تب آسمان ہلکا سرمائی نیلا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کالے بادلوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر ہر طرف بارش ہونے لگی۔ اس نے تھک ہار کر گھٹنوں پر سر رکھ لیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کو کئی لڑکوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے۔ اے بھگوان، اب کیا کروں گی؟ تبھی وہ اندھا دھند بھاگنے لگی تھی۔ بھاگتے ہوئے مسلسل پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے کانوں میں لکڑیاں کاٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ایک جگہ رک کر اس آواز کے تعاقب میں چل پڑی۔ کوئی ہے یہاں؟ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں۔ جیسے پوجا نے اونچی اونچی مدد کے لیے آواز لگانا شروع کی، تبھی لکڑیوں کے کٹنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ پوجا نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی اس کو ایک درخت کے پیچھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میں مشکل میں ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تبھی نعمان نے اپنے گیلے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کیا تھا، اور جیسے ہی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو پوجا ایک دم خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ نعمان کی نیلی آنکھیں بہت چمک رہی تھیں۔ آپ میری مدد کریں گے؟ پوجا نے کانپتے ہوئے پھر سے پوچھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نہیں جانتی یہ جگہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں؟ وہ میں اپنے گھر سے نکلی تھی، بس راستہ بھٹک گئی۔ میرے پیچھے کچھ گھنڈے پڑے ہیں، مجھے ان سے بچا لو۔ جاؤ یہاں سے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ میری مدد؟ بھگوان کے لیے میری مدد کریں، میں مشکل میں ہوں۔ تم ہندو ہو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کہا نا، جاؤ یہاں سے۔ پوجا ایک دم نراش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، اگلی صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، بس آج کی رات بنا دے دو۔ اے لڑکی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ تمہیں مجھ سے بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا؟ میں بھی تو ایک مرد ذات ہوں۔ پوجا نے گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، اور وہ خود بھی حیران تھی کہ سامنے کھڑا بھی تو ایک مرد ہی ہے۔ پھر بھلا وہ کیوں اس پر اتنا بھروسہ کر رہی تھی کہ اسے اپنی عزت کی رکھوالی کے لیے التجا کر رہی تھی؟ دیکھو، بس آج کی رات بنا دے دو، کل صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ایسے ہی صحیح، بعد میں جو ہوگا اس پر مجھ سے گلہ مت کرنا۔ پوجا کو اور کیا چاہیے تھا؟ ایک رات کے لیے اسے پناہ گاہ مل رہی تھی۔ تبھی پوجا نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور جلدی سے نعمان کے قریب ہو گئی۔ تبھی نعمان کی آنکھیں مزید چمکی تھیں، مگر پوجا یہ سب نہ دیکھ سکی۔ کیا ابو جان نے اپنے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کی تھی، یا پھر وہ مزید مشکل میں پڑ گئی تھی؟ نعمان آگے آگے جا رہا تھا اور پوجا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ ایک جھونپڑی نما گھر کے آگے جا کر رک جاؤ، اندر جا کے آرام کرو، لیکن یاد رہے صرف آج کی رات، کل صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ پوجا نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب اسے ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ وہ جائے گی کہاں پر۔ چچی نے تو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا، اب وہ ایک غیر مرد کو تو یہ نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے خاموش رہی اور جھونپڑی کے اندر جا کر ادھر ادھر جھونپڑی کا معائنہ کرنے لگی۔ سو جاؤ تمہارے پاس سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بس چند گھنٹے ہی بچے ہیں۔ پوجا نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ نعمان تو گھر کے باہر تھا، مگر یہ آواز تو گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ کون ہے یہاں پر؟ کوئی ہے کیا؟ پوجا، فضول باتوں پر دھیان مت دو، تمہیں وعدہ کیا ہے کہ صبح ہوتے یہ جگہ چھوڑ دو گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے آرام کرو۔ پوجا تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس کا نام
اس کا نام کیسے معلوم تھا؟ اس نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ تم کون ہو؟ سامنے آؤ۔ اگر میں سامنے آ گیا تو تم یہ رات بھی نہیں گزار پاؤ گی۔ اور اس کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ پوجا نے ڈرتے ہوئے اپنا بستر درست کیا اور اکلوتے بستر پر آرام کرنے لگی۔ اگلی صبح فجر کی اذانوں پر اس کی آنکھ کھلی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کان کے قریب کوئی اذان دے رہا ہو۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو اذانوں کی آواز پوری جھونپڑی میں گونج رہی تھی۔ یہ اذانیں کون دے رہا ہے؟ اس نے خفت زدہ انداز میں کہا۔ تبھی کسی مردانہ آواز پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اللہ اکبر! کوئی نماز ادا کر رہا تھا، لیکن کون؟ جھونپڑی میں تو کوئی نہیں تھا، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ بھی اتنا تیز؟ پوجا اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑ کر جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ آسمان ہلکا ہلکا نیلے رنگ کا ہو رہا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھنے لگی۔ ایک درخت کے قریب نعمان نماز ادا کر رہا تھا۔ پوجا حیرانگی سے اس کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حجاب کیا اور نعمان سے 2 قدم پیچھے کھڑی ہو کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز مکمل ہوتے ہی جیسے ہی نعمان نے سلام پھیرا تو اس کے دیکھا دیکھی پوجا نے بھی سلام پھیرا، اور پھر وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ میں کیا کر رہی تھی؟ میں تو ہندو ہوں، اور پھر میں نے ساری نماز کس طرح پڑھی؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی جادوئی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ نعمان نے گہری نگاہوں سے پوجا کی طرف دیکھا۔ تم کوئی جادوگر ہو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم جادوگر ہو۔ یہ سب تم نہیں کیا نا؟ تمہاری یہ نیلی آنکھیں مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں، تمہاری جھونپڑی میں وہ آوازیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تبھی نعمان پوجا کے پاس آیا۔ تم جانتی ہو تمہاری نماز خدا کو پسند آ گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ تمہیں بخش دے گا، اور پھر تم چاہو تو ساری عمر میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ تمہیں کیسے معلوم کہ تمہارے خدا کو میری نماز ادا کرنا پسند آیا؟ تبھی نعمان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں، اس خدا کی وہ مخلوق جو اپنے رب کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ پوجا کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ تم جن ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم تو کہیں سے جن زادے نہیں لگتے۔ اچھا، تو پھر جن زادہ کیسے ہوتے ہیں؟ بھلا بتاؤ، مجھے تمہارے نام کا کیسے معلوم ہوا؟ پھر اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری چچی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، اب تو تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، تو بہتر نہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، پھر تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پوجا کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہماری بستی میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری بستی میں جو جھوٹ بولتا ہے اسے ہماری بستی سے نکال دیا جاتا ہے۔ بولو، کرو گی اسلام قبول؟ رہنا پسند کرو گی میرے ساتھ؟ میں تمہیں ان گنڈوں سے بھی بچا کر رکھوں گا۔ تبھی پوجا اونچی اونچی ہنسنے لگی۔ اچھا، وہ گنڈے تو رات سے ہی اب نظر نہیں آئے، کہیں تم میری کیا رکھوالی کرو گے؟ تبھی نعمان کی آنکھیں چمکی تھیں اور وہ آگے بڑھا تھا۔ پوجا کا ہاتھ تھام کر ایک درخت کے پاس لے گیا، اپنی نگاہیں اس درخت پر مرکوز کر لیں، اور پھر اس کی آنکھوں سے تیز روشنی درخت پر گئی تھی جہاں پر وہ گنڈے ابھی بھی جنگل کے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ پوجا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جانا چاہتی ہو تم؟ جا سکتی ہو، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس صرف ایک ہی حل ہے، اسلام قبول کرنا، ورنہ تم ہماری بستی میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ اب تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہیں سوچنے کے لیے۔ سوچ لو، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر تمہیں قائم رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ گے، میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تبھی نعمان آگے بڑھا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ نکاح ہمارے رب اور رسول کو گواہ بنا کر کیا جا رہا ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہمیں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تمہارا نام بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ آج سے تم میری زہرا ہو۔ بولو، کیا تمہیں یہ نام پسند آیا؟ پوجا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو ویسا کرو، لیکن مجھے ان گنڈوں سے بچا لو۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زہرا اور نعمان کا نکاح ہو گیا۔
مبارک ہو زہرا، نکاح مبارک ہو۔ ہر طرف سے آوازیں گونج رہی تھیں لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زہرا کا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ زہرا کے خوف کی انتہا تھی۔ ہاں زہرا، میں نے تمہیں بتایا نا، یہ جنات کی بستی ہے۔ اچھا زہرا، دیکھو میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہاں البتہ جب تم مجھے دل سے یاد کرو گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ تم اس جھونپڑی میں رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں سب کچھ ملے گا، اور وہ گنڈے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ زہرا، تم میری بیوی ہو، بہادر بنو۔ اتنا کہہ کر نعمان وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد زہرا جھونپڑی میں رہنے لگی۔ وہ اکثر خوف خدا ہو جاتی۔ کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے اور نعمان واپس نہ آیا۔ ایک رات زہرا نعمان کو دل سے یاد کرنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ زہرا نیند خرگوش کے مزے لے رہی تھی، تبھی اسے احساس ہوا جیسے اس کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ نعمان، کیا یہ تم ہو؟ اگر ایسا ہے تو میرے سامنے آؤ، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ زہرا نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں نعمان کھڑا تھا۔ زہرا بھاگتی ہوئی اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ مجھے تمہارا ساتھ ہمیشہ کے لیے قبول ہے، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ تمہاری بستی کیا، تم مجھے اپنی بستی میں رکھو گے؟ ہاں زہرا، کیوں نہیں؟ اب تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تم جب تک چاہو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس کے بعد نعمان اسے اپنی بستی میں لے گیا، جہاں سنہرے رنگ کے درخت اور سنگ مرمر کے فرش بچھے ہوئے تھے، اور پھر پوجا سے زہرا تک کا سفر بے حد خوبصورت، خوفناک اور محبت بھرا رہا۔ نعمان کا مقصد پوجا کو مسلمان کرنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آج وہ دونوں ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔